شہریار گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا اور اس کے حواس بھی جیسے گاڑی کی رفتار کے ساتھ جواب دیتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت سر پر بس شہریار کا خوف سوار تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی گھر کے باہر پارکنگ میں رک چکی تھی۔ اترو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اپنی سوچوں میں گم سویرا نے اس کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا۔ شہریار نے کوفت سے اس کی سرخ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کو دیکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور اپنے ساتھ لیے آگے بڑھا۔ وہ بے جان قدموں سے اس کے ساتھ اپنے آپ کو گھسیٹ رہی تھی۔ گھر کے اندر لیونگ روم میں آ کر اس نے سویرا کا بازو چھوڑا اور خود کچن میں جا کر فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگا لی۔ یہ ایک طرح سے اس کا اپنا اشتعال کنٹرول کرنے کی کوشش تھی۔ تھوڑی دیر کچن میں کھڑے رہنے کے بعد وہ چلتا ہوا صوفے پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی سویرا کے پاس آیا۔ کس کی اجازت سے تم نے گھر سے باہر قدم نکالا؟ بولو، کس کی اجازت سے وہ گھٹیا ویٹرس کی جاب جوائن کی؟ وہ سرد لہجے میں اس پر نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ سویرا، مجھے جواب چاہیے۔ میں ایک روشن خیال آدمی ہوں، مانا کہ بہت لبرل بھی ہوں، لیکن ابھی اتنا بھی آزاد خیال نہیں ہوا ہوں کہ اپنے گھر کی عزت کو غیر مردوں کی آنکھوں کی تسکین بننے کے لیے چھوڑ دوں۔ وہ اس کا چہرہ پکڑ کر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گررایا۔ سویرا، مجھے جواب چاہیے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ اپنا کیریئر بناؤ، جان چھوڑو۔ وہ اپنی سسکیاں دباتے ہوئے بولی۔ کیریئر بنانے کو کہا تھا، ویٹریس بننے کو نہیں۔ سنو لڑکی، اس وقت میں تمہارا سرپرست ہوں اور تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ اب اٹھو، اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنا حلیہ درست کرو۔ وہ اس کے ہاف سلیو سے چمکتے دودھیا بازوؤں سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولا۔ آپ پلیز مجھے کسی ہاسٹل بھجوا دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز۔ وہ کھڑی ہو کر سسکتے ہوئے بولی۔ اس کا نازک سراپا شرٹ اور جینز میں بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ ریشمی سلکی بال پونی میں قید کمر پر لہرا رہے تھے۔ وہ جو ہمیشہ سے اس کے سامنے خود کو سلیقے سے دوپٹے میں لپیٹے سامنے آئی تھی، آج اپنے وجود کی دلکشی سے اسے مسحور کر رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کے دلکش سراپے سے نظریں چرائیں۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، میں تمہیں منمانی کرنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اپنا لہجہ سخت بنا کر بولا۔ سویرا نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہٹی، آنکھوں سے آنسو تواتر بہے چلے جا رہے تھے۔ شہریار نے تیزی سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لی۔ سویرا کے آنسو اسے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس نے نرمی سے سویرا کو اپنی گرفت میں لیا۔ مجھے مت ماریں پلیز، ابھی چھوڑ دیں، میں وعدہ اب کبھی بھی جاب نہیں کروں گی۔ وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ شہریار نے بغور اس کے چہرے پر چھائے ہوئے خوف کو دیکھا۔ اسے ایک لمحے کو افسوس سا ہوا۔ وہ دھیرے سے اس کے چہرے پر جھکا۔ عروہ صبح سے ہی بہت مصروف تھی، اپنے سارے کام جلدی جلدی نپٹا کر وہ شہریار کے گھر روانہ ہوئی۔ گھر کی چابی کافی عرصے سے اس کے پاس تھی۔ وہ بڑے ہی خوشگوار موڈ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی لاؤنج میں شہریار سویرا کے انتہائی قریب کھڑا ہوا تھا۔ عروہ کی رگیں تن گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، سویرا کی ڈری سہمی ہوئی آواز گونجی۔ مجھے مت ماریں پلیز، ابھی چھوڑ دیں، میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی جاب نہیں کروں گی۔ شہری سویرا کو مار رہا ہے؟ وہ حیرت زدہ سی ہو گئی، مگر پتہ نہیں کیوں دل میں ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ قریب جا کر کھنکاری۔ شہریار جو جذبات میں آ کر غلطی کرنے جا رہا تھا، عروہ کے کھنکارنے پر تیزی سے ہوش میں آیا اور سویرا کو اپنی گرفت سے نرمی سے آزاد کیا۔ سویرا اس کی گرفت سے نکلتے ہی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر قید ہو گئی۔ شہریار حیرت سے سویرا کی کمر پر لہراتے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے تو آج سے پہلے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سویرا کے بال اتنے خوبصورت ہیں۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ عروہ نے شہریار کی محویت توڑی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے پلٹا۔ سامنے ہی عروہ سلیو لیس آسمانی کلر کی میکسی میں بجلیاں گرا رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے عروہ کے وجود سے کوفت سی محسوس ہوئی۔ شہریار، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تمہارے پیرنٹس نے تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ ہر انسان کی اپنی پسند، اپنی چوائس ہوتی ہے، اور انہوں نے تمہارے جیسے ایگزیکٹو بندے کے سر پر یہ دبو میٹرک پاس لڑکی ڈال دی ہے۔
عروہ نے ماحول کا اثر کم کرنا چاہا۔ عروہ پلیز، مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی، تم کہو کیسے آنا ہوا، وہ بیزاری سے بولا۔ شہری ڈیڈ نے ہماری انگیجمنٹ کے لیے ہوٹل بک کروایا ہے، فرائیڈے ایوننگ شام 7 بجے کا ٹائم، انویٹیشن کارڈز کل تک آ جائیں گے، تم اپنی گیسٹ لسٹ بتاؤ، وہ کھنکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہاؤ ڈیئر یو، عروہ تم مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا سٹیپ کیسے لے سکتی ہو؟ شہریار کے سر پر بم سا پھٹا۔ پرابلم کیا ہے شہری، تم نے کہا شادی 1 سال بعد، میں مان گئی۔ تم نے اپنی سو کالڈ وائف کو اپنے گھر میں رکھ لیا، میں کچھ نہیں بولی، لیکن کچھ تو اپنی بات پر قائم رہو۔ تم خود کو مین آف ورڈ کہتے ہو، جینٹل مین مانتے ہو، تو ثابت کرو اور مجھ سے رشتہ جوڑو۔ ویسے بھی ہم ابھی صرف منگنی ہی تو کر رہے ہیں، جس پر تم کچھ دن پہلے راضی تھے۔ میں اب ڈیڈی کو کیسے منع کروں؟ بولو، عروہ نے اسے اس کے الفاظ یاد دلائے۔ عروہ پلیز، میں ابھی اس سب کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہوں۔ کیوں شہری، تم نے تو مجھے زبان دی تھی، کیسے مرد ہو تم، اپنی زبان سے اپنے قول سے مکر رہے ہو؟ عروہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اٹس اوکے، ٹھیک ہے، میری گیسٹ لسٹ کوئی نہیں ہے، تم بھی بس اپنے قریبی دوست احباب کو انوائٹ کرنا، میں ابھی کوئی بڑا تماشا نہیں چاہتا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ تھینکس ڈارلنگ، وہ اس کی بیزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے گال چومتے ہوئے بولی۔ عروہ پلیز، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، وہ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا۔ اچھا سنو، منگنی کا ڈریس تم دلاؤ گے یا اس کے لیے بھی ڈیڈی سے پیسے مانگوں؟ عروہ اس کا رویہ نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ تم میرا کریڈٹ کارڈ رکھ لو، جو دل چاہے خرید لینا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ شہری، اب میں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں کہ تم مجھے یہ کارڈ تھما کر جان چھڑا رہے ہو، وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ او گاڈ، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ ٹھیک ٹھاک تپا۔ میں کل شام آفس آ رہی ہوں، وہاں سے تم مجھے بوتیک لے کر جاؤ گے اور اپنی پسند کا ڈریس دلاؤ گے، اینڈ دیٹس فائنل۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سویرا اپنے کمرے میں آ کر کچھ دیر تک رونے کا شغل پورا کرتی رہی، پھر اسے یاد آیا اس کا بیگ تو کیفے میں ہی رہ گیا تھا۔ اس کا اسٹوڈنٹ کارڈ، ATM کارڈ، بس پاس، سب اس بیگ نما پرس میں تھا۔ وہ جلدی سے آنسو پہنچتے ہوئے اٹھی اور پینٹ کی جیب سے سیل فون نکال کر اینا کا نمبر ملانے لگی۔ وہی اب اس کا بیگ لا سکتی تھی۔ کئی بیلز کے بعد بھی اینا نے فون نہیں اٹھایا تو اس نے مایوس ہو کر لائن کاٹ دی۔ اس کے اندر یہ خوف بھی تھا کہ اگر بیگ چوری ہو گیا یا کھو گیا تو وہ اس دیار غیر میں کس سے مدد مانگے گی؟ اینا شاید بریڈلی کے ساتھ ہو، اس نے سوچ آتے ہی تیزی سے بریڈلی کا نمبر ملایا، مگر وہی بیلز جا رہی تھی۔ مایوس ہو کر اس نے فون سنگھار میز پر رکھا اور کیبنٹ سے قمیض شلوار نکال کر واش روم چلی گئی۔ عروہ کے جانے کے بعد شہریار اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ شاہ بی بی کی کال آنے لگی۔ کیسی ہیں شاہ بی بی؟ سلام دعا کے بعد اس نے ان کی خیریت دریافت کی۔ سب ٹھیک ہے شاہو، بس تم میری سویرا سے بات کروا دو، وہ پیار سے بولی۔ خیریت شاہ بی بی؟ کیوں پتر، بنا خیریت میں اپنی بچی سے بات نہیں کر سکتی؟ انہوں نے شاہو کو ٹوکا۔ آپ جب چاہیں بات کر سکتی ہیں، ہولڈ کریں، میں اسے بلاتا ہوں۔ سن شاہو، تمہارے ماں باپ اور پھپھو 10 دن بعد لندن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، سویرا سے کہو کچھ منگوانا ہے تو لسٹ بنا لے، وہ شفقت سے بولی۔ شاہ بی بی آپ خود بول دیں، بلکہ ایسا کریں آپ کی کال لمبی ہو رہی ہے، آپ رکھیں، میں ملاتا ہوں۔ وہ فون کاٹ کر سویرا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ شاہ بی بی سے سویرا کوئی اپنے اسکول اور یہاں کی بات نہ کرے یہ سمجھانا بہت ضروری تھا۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے اپنے کمرے سے نکل کر سویرا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی سویرا شاید ابھی شاور لے کر نکلی تھی۔ دھلا دھلا سا سراپا، کمر سے نیچے جاتے گھنے لمبے بال، دوپٹے سے بے نیاز وہ سنگھار میز پر جھکی بالوں کا برش اٹھا رہی تھی۔ سنو لڑکی، اس نے اسے مخاطب کیا۔ سویرا جو بڑے آرام سے اپنے گیلے بالوں کو سلجھانے کا کام شروع کر ہی رہی تھی، شہریار کی آواز سن کر چونک کر سیدھی ہوئی اور اسے یوں اپنی سمت دیکھتے ہوئے پا کر سٹپٹا کر بیڈ پر رکھے دوپٹے کو اوڑھنے کے لیے بڑھی۔ تیزی سے دوپٹہ اٹھا کر سر پر ڈالا۔ شہریار جو بڑے آرام سے دروازے سے ٹیک لگائے ہوئے سویرا کی بوکھلاہٹ کو دیکھ رہا تھا، اچانک سے فون کی بیل سن کر چونک گیا۔ بیل کی آواز ڈریسنگ ٹیبل پر سے آ رہی تھی۔ وہ 2 قدم بڑھا اور حیرت سے میز پر بجتے فون کو اٹھایا۔
بریڈلی کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے، ساتھ میں ایک ہینڈسم سے لڑکے کی تصویر بلنک کر رہی تھی۔ اس نے بغور دیکھا، یہ تو وہی مال والا لڑکا ہے۔ اس کی رگیں تن گئی۔ سویرا شہریار کا فون اٹھاتے دیکھ کر ساکت سی رہ گئی۔ کون ہے یہ؟ وہ فون کی اسکرین سویرا کو دکھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہ وہ اینا کا فرینڈ ہے، سویرا اٹکتے ہوئے بولی۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر بتر ہو گئی تھی۔ ان کے خاندان میں بھلا کہاں لڑکی لڑکے کی دوستی کا رواج تھا؟ اینا کا دوست تو تمہیں کیوں کال کر رہا ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے سویرا کوئی جواب دیتی فون پھر بجنے لگا۔ بریڈلی کالنگ۔ شہریار نے سویرا کو گھورتے ہوئے فون کو زور سے دیوار پر مارا۔ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ سویرا لرز کر رہ گئی۔ اسے شہریار سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آنسو تھے کہ بنا بلائے آنکھوں میں امڑتے چلے آ رہے تھے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ اینا کا دوست ہے، آپ اینا سے پوچھ لیں، وہ اٹکتے ہوئے بول رہی تھی۔ تمہارے پاس فون کہاں سے آیا؟ اس نے سوال کیا۔ ڈیم اٹ سویرا، میں کیا پوچھ رہا ہوں جواب دو، وہ گرایا۔ اینا نے فون دلایا تھا، وہ روتے ہوئے بولی۔ او گاڈ، تم رو کیوں رہی ہو؟ ہر بات کا جواب تم آنسو میں کیوں دیتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے تمہیں اپنے ساتھ یہاں لا کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ وہ ٹھیک ٹھاک دبا تھا۔ میرا فون، وہ بے بسی سے روتے ہوئے زمین پر گرے فون کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے سویرا کے لیے منگوایا ہوا فون اٹھایا اور واپس اس کے کمرے میں آیا۔ جب زمین پر پڑا فون اٹھا کر اسے جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ لو، یہ فون میں نے تمہارے لیے منگوایا تھا، وہ ڈبے سے ایک جدید ماڈل کا مہنگا ترین فون نکالتے ہوئے بولا۔ میں اس میں پاکستان کے نمبر اور اپنا نمبر فیڈ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے اس میں کوئی اور کال یا نمبر نظر نہیں آئے، وہ نمبر سیو کرتے ہوئے بولا۔ پر وہ اینا، سویرا ہچکچائی۔ اسے ایڈ کر سکتی ہو، مزید کچھ نہیں، وہ فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ سویرا نے فون نہ چاہتے ہوئے بھی تھام لیا، ورنہ اس جلاد سے کوئی امید نہیں تھی کہ اسے پھر سے اپنے عتاب کا نشانہ بنانا شروع کر دیتا۔ شہریار جاتے جاتے پلٹا۔ سنو لڑکی، گھر کی عزت گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے میری یا چاچو کی عزت پر کوئی حرف آئے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اگر میرے بابا سائیں زندہ ہوتے تو میں کبھی بھی کسی کے لیے مسئلہ نہیں بنتی، وہ ٹپٹپائے ہوئے لہجے میں دھیمے سے بولی۔ شہریار نے ایک گہری نظر اس کے روئے ہوئے سوگوار سے حسن پر ڈالی اور چپ چاپ دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ کب سے اس کے فون پر میسنجر کال آ رہی تھی، وہ جان بوجھ کر فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ارادہ اینڈریو کے آتش شوق کو مزید بھڑکانے کا تھا۔ کافی کالز کے بعد اس نے بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے میسنجر پر کال ملائی، جو پہلی ہی بیل پر پک کر لی گئی۔ ہیلو سویرا، کدھر ہو بیبی؟ 3 دن سے دیوانہ بنا پھر رہا ہوں اور ایک تم ہو، کال تک پک نہیں کر رہی تھی۔ آج تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر شام تک تم سے بات نہیں ہوئی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، اینڈریو نے بے تابی سے کہا۔ نہیں نہیں پلیز، آپ میرے گھر مت آئیے گا، آپ نے وعدہ کیا تھا، وہ دھیمے لہجے میں سویرا کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ اینڈریو اسے اپنی بے تابیوں کا بتا رہا تھا اور وہ بڑے آرام سے اسے مزید بڑھاوا دے رہی تھی۔ سنو، 3 دن سے تمہیں نہیں دیکھا، یونیورسٹی کیا بند ہوئی؟ میں تو دیدار یار سے بھی گیا۔ اینڈریو نے سرد آہ بھری۔ کیا کریں گے مجھے دیکھ کر؟ عروا نے مزے سے کہا۔ تم نے پابندیاں ہی اتنی لگائی ہوئی ہیں کہ بس دور سے دیکھو، بات نہ کرو، اور اس دن تم کتنی اجنبی بن رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے تم نے اس پوری رات فون پر مجھے کمپنی دی، ورنہ میں نے تو تمہیں کڈنیپ کر لینا تھا۔ اینڈریو سنجیدہ ہوا۔ اچھا سنیے، ٹھیک 5 دن بعد شہریار منگنی کر رہے ہیں، میں پتہ بتا رہی ہوں، آپ ادھر ہی آ جائیں میرے گیسٹ بن کر، میں آپ کی ساری تشنگی مٹا دوں گی، بھرپور کمپنی دوں گی، وہ شرمیلے انداز میں بول رہی تھی۔ عروا میں بچپن سے یہ خاص عادت تھی کہ جو چیز اسے اچھی لگے وہ بس اس کی تھی، اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے، اپنے سٹینڈرڈ سے کم پر وہ کبھی راضی نہیں ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ عادت اس میں پختہ ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ سب سے مختلف اور منفرد تھی، خوبصورتی اس کا پلس پوائنٹ تھا۔ جب یونیورسٹی کے پہلے ہی سال اس کی نظر شہریار پر پڑی، وہ مغرور، ہینڈسم اور سمارٹ سا جوان جس کی آنکھوں سے غرور چھلکتا تھا، جو اس وقت ماڈلنگ کر کے نام بنا رہا تھا،
اس کا مقصد پیسہ کما کر اپنا بزنس امپائر کھڑا کرنا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا شہریار کی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی فرم اسٹیبلش کر چکا تھا۔ ماڈلنگ کی وجہ سے میڈیا اس کا دیوانہ تھا تو لڑکیاں اس کی توجہ کے لیے تڑپتی تھیں۔ ہاں، وہ سب سے الگ، سب سے منفرد تھا۔ وہ چھا جانا جانتا تھا اور عروہ نے طے کر لیا تھا کہ اسے شہریار کی زندگی میں آنا ہے، مسز شہریار بننا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن اس کے خوابوں کو جھٹکا اس وقت لگا جب سویرا نامی حسین بلا نے شہریار کے گھر میں قدم رکھا۔ وہ دیسی دبو سی لڑکی جسے فیشن تک کی سینس نہیں تھی، بھلا وہ کہاں شہریار کے قابل تھی؟ اس میں تھا ہی کیا سوائے اچھی شکل کے؟ شہریار کی نظروں سے اسے دور کرنا ضروری تھا، لیکن جب شہریار نے اسے یہ بتایا کہ وہ اس کی منکوہا ہے تو اسے زوردار جھٹکا لگا۔ وہ ہل کر رہ گئی۔ وہ شخص جسے اس نے چاہا، جسے دیکھ کر اس کا دل دھڑکتا تھا، وہ کیسے اس سویرا کا ہو سکتا تھا؟ لیکن حسن سے بڑی کوئی دلیل نہیں۔ سویرا کی کم عمری، اس کا حسن کہیں شہریار کو اپنی طرف متوجہ نہ کر لے، یہ خوف اس کی رگ رگ میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ دوپہر ہوتے ہی تیار ہو کر شہریار کے گھر پہنچ چکی تھی۔ گھر کی چابی تو اس کے پاس ہی تھی۔ وہ مین دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہریار تو یقیناً آفس میں تھا۔ وہ چلتی ہوئی اندازے سے سویرا کے کمرے کی جانب آئی۔ دروازے پر ناک کرنے کے لیے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی سویرا گلابی رنگ کے قمیض شلوار میں ملبوس اپنے لمبے بالوں کی چوٹی کو دائیں جانب ڈالے بڑے انہماک سے لیپ ٹاپ پر اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی۔ اس کا سرخ و سفید گلابی چہرہ دمک رہا تھا، قدرتی گلابی ہونٹ۔ عروہ نے انتہائی حسد سے اسے دیکھا۔ اے لڑکی، عروہ نے اسے پکارا۔ سویرا عروہ کی آواز سن کر چونک گئی۔ تیزی سے سر اٹھایا تو سامنے ہی ٹخنوں سے خاصی اونچی کیپری پینٹ، سلیو لیس سبز رنگ کی ٹاپ پہنے وہ اس کی آنکھوں سے میچ کر رہی تھی۔ اس پر سنہرے شانوں پر بکھرے بال، وہ چلتی پھرتی قیامت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ السلام علیکم۔ آپ وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ وہ کون؟ عروہ الجھی۔ اوہ، یو مین شہریار۔ او گاڈ، تم کسی 100 سال پرانے زمانے کی مخلوق ہو کیا؟ اف، سو ٹیپیکل دیسی، وہ نخوت سے بولی۔ سنو، میرے پاس وقت نہیں، چلو ہمیں شاپنگ پر جانا ہے، وہ تیزی سے بولی۔ شاپنگ؟ سویرا نے حیرت سے دہرایا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا زندگی میں کبھی شاپنگ نہیں کی؟ عروہ نے طنزیہ انداز اپنایا۔ انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ سویرا اس کے ساتھ ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ دیکھو، ایک تم ہی تو میری واحد سسرالی رشتہ دار ہو۔ اب جمعہ کو میری اور شہری کی منگنی ہے تو شہری نے کہا تمہیں بھی اس خوشی میں شاپنگ کروا دیتے ہیں، ورنہ تم کچھ الٹے سیدھے اپنے جیسے کپڑے پہن کر فنکشن میں آئی تو شہری کی کتنی سبکی ہوگی۔ اب جلدی کرو، شہری کو ویٹ کرنا پسند نہیں ہے۔ وہ اس کے فک پڑتے چہرے کو دیکھ کر مسکرائی۔ جی ٹھیک ہے، سویرا پس مردگی سے الجھی۔ آپ لیونگ روم میں بیٹھے، میں تیار ہو کر آتی ہوں، وہ دھیمے سے بولی۔ تیار ہونے سے تمہاری قسمت تو نہیں بدل جائے گی، اب نکلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عروہ تیز ہوئی۔ سویرا نے اپنا دوپٹہ کھول کر سر پر ڈالا اور پیروں میں نازک سی نگ والی کولہا پوری چپل پہن کر کھڑی ہو گئی۔ عروہ نے حسد سے اس کے گلابی پیروں کو دیکھا جو اس معمولی سی چپل میں بھی جگمگا رہے تھے۔ چلو، وہ روڈلی بولتے ہوئے اسے لے کر باہر نکل گئی۔ عروہ اسے لے کر آفس پہنچ چکی تھی۔ تم ادھر گاڑی میں ہی بیٹھ کر ویٹ کرو، میں شہری کو لے کر آتی ہوں، وہ حکمیہ لہجے میں اسے کہتی ہوئی آفس کی بلند و بالا بلڈنگ میں داخل ہو گئی۔ اوپر فلور پر پہنچ کر وہ سیدھی شہریار کے آفس کی جانب بڑھی۔ میم، سر اندر میٹنگ میں مصروف ہیں، اینا نے اسے روکا۔ عروہ نے اپنا فون نکالا اور شہریار کو فون ملایا جسے پہلی ہی بیل پر کاٹ دیا گیا۔ وہ غصہ سے بل کھا کر رہ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد شہریار کے آفس کا دروازہ کھلا۔ گرے سوٹ میں ملبوس شاندار سا شہریار باہر نکلا۔ اس کے ساتھ 2 انگریز اور بھی تھے جو اس سے بہت مرعوب نظر آ رہے تھے۔ وہ ان سے ہاتھ ملا کر گڈ بائی کہہ کر آفس میں واپس جا رہا تھا جب عروہ نے خفگی سے اسے پکارا۔ شہری، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ ابرو چکا کر پوچھ رہا تھا۔ تم نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ عروہ نے سوال کیا۔ عروہ، تمہیں اچھی طرح پتا ہے میں کام کے وقت فون کالز نہیں لیتا،
وہ جواب دیتے ہوئے آفس کی طرف بڑھا۔ ہمیں شاپنگ پر جانا تھا۔ وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ ابھی میں بیزی ہوں، وہ فائل کھولتے ہوئے بولا۔ شیور، نو پرابلم، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں ادھر ہی تمہارا ویٹ کر لیتی ہوں۔ وہ آرام سے میز پر رکھا میگزین اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنی فائل میں مصروف ہو گیا۔ عروہ بہت مزے سے بیٹھی ہوئی میگزین کے ورق پلٹ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا جب شہریار کا فون بجا۔ اس نے فائل سے سر اٹھا کر اپنے فون پر نظر ڈالی اور حیرانگی سے نمبر دیکھتے ہوئے فوراً فون اٹھا لیا۔ عروہ کو اندر گئے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی کا آٹومیٹک لاک لگا کر گئی تھی، شیشے تک لاک تھے۔ اب سویرا کا اس بند گاڑی میں حبس کی وجہ سے دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے شیشہ نیچے کرنے کی کوشش کی پر شاید اس میں بھی لاک لگا ہوا تھا۔ پھر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی پر وہ اسے بھی کھولنے میں ناکام رہی۔ اب باہر تیز بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور گاڑی کا حبس اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پریشان ہو کر اس نے پرس میں سے اپنا فون نکالا اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے شہریار کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی ہی بیل پر شہریار اس کا فون اٹھا چکا تھا۔ ہیلو، تم ٹھیک تو ہو؟ شہریار نے پریشانی سے پوچھا۔ ورنہ سویرا اور اسے فون کرے یہ ناممکنات میں سے ہی تھا۔ آپ کب آئیں گے؟ سویرا کی اس کی آواز سن کر ڈھارس بندھی۔ کیوں، تمہیں کوئی کام ہے کیا؟ وہ الجھ گیا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو بارش بھی بہت تیز ہو رہی ہے، مجھے اکیلے گاڑی میں ڈر لگ رہا ہے، وہ نم لہجے میں بولی۔ تم ہو کدھر؟ شہریار پریشان ہو گیا۔ میں آپ کے آفس کے باہر گاڑی میں ہوں۔ اسٹوپڈ لڑکی، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ ٹھیک ٹھاک تپا۔ وہ تم وہی رکو، میں آ رہا ہوں، وہ ڈانٹتے ہوئے بولا اور فون بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا شہری، کس کا فون تھا جو تم نے کام کے دوران اپنے اصول توڑتے ہوئے ریسیو کیا؟ عروہ نے میگزین واپس رکھ کر بڑی معصومیت سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، پتہ نہیں وہ سویرا ادھر کیسے آ گئی ہے، وہ اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے بولا۔ او گاڈ، میں تو بھول ہی گئی، سویرا کو میں ساتھ لائی تھی، سوچا منگنی کی شاپنگ کریں گے تو اس بیچاری کو بھی کچھ دلا دیں گے۔ عروہ، مجھے یقین نہیں آ رہا تم ایسا کر سکتی ہو، تم نے اس کو گھنٹے بھر سے اکیلے پارکنگ میں بٹھایا ہوا ہے۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس؟ وہ شاکڈ ہوا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو تمہیں لینے آئی تھی، تم نے مجھے ویٹ کرنے کو بولا اور میں سویرا کو پتہ نہیں کیسے بھول گئی، وہ سادگی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی۔ شہریار تیز تیز قدموں سے سب سٹاف کے سلام کا سر ہلاتے ہوئے جواب دیتا ہوا باہر آیا۔ اسے دیکھ کر جلدی سے باوردی دربان نے دروازہ کھولا۔ وہ باہر نکل کر چاروں جانب دیکھ رہا تھا۔ عروہ، تم نے گاڑی کدھر پارک کی ہے؟ اس نے ساتھ کھڑی عروہ سے پوچھا۔ وہ ادھر، عروہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ شہریار گاڑی کی جانب بڑھا۔ شہری، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، بھیگ جاؤ گے، عروہ نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ اٹس اوکے، تم گاڑی ان لاک کرو، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عروہ نے منہ بناتے ہوئے پرس سے ریموٹ نکالا اور وہیں کھڑے کھڑے گاڑی ان لاک کی۔ شہریار نے گاڑی کے پاس پہنچ کر شیشے پر ناک کیا اور دروازہ کھولا۔ وہ بارش کے پانی میں بری طرح بھیگ چکا تھا۔ سویرا نے شہریار کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ چلو اترو، شہریار نے اسے گھورا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اتری، بارش کی تیز بوچھاڑ اس پر پڑی۔ شہریار نے ایک نظر اس کے نازک کپ کپاتے وجود کو دیکھا، پھر اپنا کوٹ اتار کر اسے دیا۔ میں اس کا کیا کروں؟ سویرا نے کوٹ تھامتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ محترمہ، اس کوٹ کو چھاتا بنا کر سر پر لو، میں نہیں چاہتا تم بارش میں بھیگ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ سویرا نے سر پر کوٹ تانا اور تیز تیز قدموں سے شہریار کے ہم قدم ہوئی۔ وہ گاڑی کا آٹومیٹک لاک ریموٹ سے کھول کر شیڈ کے نیچے کھڑی شہریار کو گاڑی کی سمت جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ جان کر سویرا کو ساتھ لائی تھی تاکہ اسے جتا سکے کہ شہریار صرف اور صرف اس کا ہے۔ شہریار کے جاتے ہی اس نے اپنا فون نکالا، اس کی سیٹنگ پرائیویٹ پر سیٹ کر کے نمبر ملانے لگی۔ ڈیلی نیوز آپریٹر کی آواز گونجی۔ مجھے آپ کو انفو دینی تھی کہ ٹھیک 2 گھنٹے بعد مشہور بزنس مین اور ماڈل شہریار آج ساؤتھ ویلز میں اپنی ہونے والی فیانسی کے ساتھ منگنی کی شاپنگ کرنے آ رہے ہیں۔ اس نے آواز بنا کر اطلاع دیتے ہی فون بند کر دیا۔ سامنے سے ہی شہریار آتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس کے پیچھے پیچھے سویرا اس کا کوٹ دونوں ہاتھوں سے چھجے کی طرح سر پر اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ وہ ان کے قریب آتے ہی سویرا کی سمت بڑھی۔
سوری سویرا ڈیئر، مجھے شہری نے بٹھا لیا تھا، میں بھول ہی گئی تھی کہ تم میرے ساتھ ہو، ویری سوری، وہ پشیمانی سے بولی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، سویرا نے سادگی سے جواب دے کر شہریار کا کوٹ جھاڑ کر اس کی جانب بڑھایا۔ پکڑے رکھو، اس نے سویرا سے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اس کے کوٹ کو اپنے بازو پر لٹکا چکی تھی۔ او گاڈ شہری، تم تو پورے بھیگ گئے ہو، اب ہم شاپنگ کرنے کیسے جائیں گے؟ عروہ نے بھیگے ہوئے شہریار کو دیکھا۔ کم آن عروہ، یہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، لیٹس گو۔ وہ اپنی ٹائی ڈھیلی کر کے آستینیں اوپر کرتا ہوا بولا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنی ٹائی اتار کر سویرا کو تھما دی۔ چوڑی پیشانی پر گیلے بکھرے بال فولڈ کی ہوئی آستینیں، وہ 28 سال کا ایک خوبرو مرد تھا جو اپنے حد درجہ پورے اعتماد انداز سے چھایا ہوا سا محسوس ہوتا تھا۔ سویرا نے ٹائی پکڑتے ہوئے اپنے دل کی ایک بیٹ مس ہوتی ہوئی محسوس کی۔ نہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے، اس نے سر جھٹکا۔ چلو اب۔ شہریار سامنے کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور وہ بڑی شان سے فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ شہریار نے ایک سرسری سی نظر سے سویرا کو دیکھا جو سر جھکائے اس کا کوٹ ٹائی ہاتھ میں لیے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے ہیٹر آن کرنے لگا۔ شہری، ہیٹر کیوں چلا رہے ہو؟ اتنی بھی سردی نہیں ہے، ہیٹ سے میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، عروہ نے اسے ٹوکا۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ ہیٹر آن کر کے بلائنڈز کا رخ پیچھے سیٹ کی طرف کرتے ہوئے بولا۔ ساؤتھ کے سب سے بڑے مشہور مال کی پارکنگ میں شہریار نے گاڑی پارک کی۔ عروہ نے مرر میں دیکھ کر اپنی لپسٹک فریش کی، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور نیچے اتر کر شہریار کا بازو تھام کر کھڑی ہو گئی۔ چلیں ڈارلنگ، اف میں کتنی خوش ہوں، ہم اپنی منگنی کی شاپنگ کریں گے۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ کم سویرا، شہری ہماری منگنی کی خوشی میں تمہیں بھی شاپنگ کروائے گا، آخر اس کی کزن ہو تم، میری واحد سسرالی رشتہ دار۔ اس نے گاڑی میں بیٹھی سویرا کو پکارا۔ سویرا نے ایک نظر سن گلاسز لگائے بیزار کھڑے شہریار پر ڈالی اور خاموشی سے نیچے اتر کر ان کے پیچھے چلتی ہوئی مال میں داخل ہو گئی۔ عروہ سب سے پہلے ایک مشہور انڈین بوتیک میں داخل ہوئی۔ سیلز گرل عروہ کو ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس دکھا رہی تھی۔ تبھی وہ گردن گھما کر سویرا سے مخاطب ہوئی۔ سویرا، تم بھی کوئی ڈھنگ کا ڈریس سلیکٹ کر لو پارٹی کے لیے۔ سویرا نفی میں سر ہلاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تقریباً 50 کے قریب میکسی لہنگے شرارے دیکھنے کے بعد عروہ نے اپنے لیے لہنگا چولی کا ڈریس سلیکٹ کیا۔ شہری، یہ دیکھو، ویسے تو مجھے یہ دیسی ٹائپ ڈریسنگ پسند نہیں آتی ہے، لیکن دلہن تو میں نے سوچا ہے کہ پاکستانی لک ہونی چاہیے۔ وہ اسے اپنا سلیکٹ کیا ہوا ڈریس دکھاتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، وہ آرام سے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ سنو، تم نے میڈیا کو انوائٹ کیا ہے نا؟ عروہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں مجھ سے رشتہ جوڑنے میں انٹرسٹ ہے یا میڈیا میں؟ وہ روکھے لہجے میں بولا۔ دونوں میں۔ شہری، میں چاہتی ہوں پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ تم میرے ہو، بس میرے۔ وہ آنکھیں بیچ کے بولی۔ لیٹس گو عروہ، مجھے اور بھی کام ہے، وہ اکھڑ انداز میں بولا۔ پر تمہاری بیوی، سوری کزن، اس نے تو کچھ لیا ہی نہیں، اب اگر وہ ایسے ہی اٹھ کر پارٹی میں آ گئی تو تمہاری کتنی سبکی ہوگی کہ تمہاری رشتہ دار اور اتنی غریب مسکین۔ عروہ نے ہمدردی جتائی۔ ایکسکیوز می، شہریار نے سامنے کھڑی سیلز گرل کو پکارا۔ یس سر، وہ سیلز گرل پاس آ کر پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ مجھے ایک پارٹی ڈریس چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کس ٹائپ، سائز اور کلر کا؟ سیلز گرل نے سوال کیا۔ وہ سامنے کھڑی محترمہ کے سائز کا، اور بس جو بھی ڈریس ہو وہ مکمل ہو، مطلب نو سلیو لیس ٹائپ کلر آپ اپنی چوائس سے سلیکٹ کریں اور دوپٹہ بڑا ہونا چاہیے، اس نے ہدایات دی۔ سیلز گرل نے شیشے سے باہر دیکھتی دنیا بھر سے بیزار کھڑی سویرا کو دیکھا۔ واؤ، ویری پریٹی، یہ تو خود اتنی پنک سی ہیں، ان پر پنک کلر بہت سوٹ کرے گا، وہ شہریار سے کہتی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شہریار عروہ اور سویرا کے ملبوسات کی پیمنٹ کر رہا تھا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد عروہ نے جیولر شاپ پر چلنے کا کہا۔ شہریار سویرا کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے لندن کی مشہور زمانہ جیولری شاپ میں داخل ہوا۔ سویرا ڈارلنگ، تم پلیز یہ بیگز پکڑ کر ادھر باہر ہی رکو، اس حلیہ میں تم اندر جاؤ گی تو اچھا نہیں لگے گا پوری ملازمہ لگ رہی ہو۔ وہ شہریار کے ہاتھ سے بیگ لے کر سویرا کو پکڑاتے ہوئے اسے وہیں رکنے کا حکم دیتی ہوئی آگے چلتے شہریار کے ساتھ ہم قدم ہوئی۔ اندر عروہ شہریار کے ساتھ انگوٹھی پسند کر رہی تھی اور شاپ کے باہر بینچ پر بیٹھی سویرا خاموشی سے بجھے دل کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی۔
اپنی کم مائگی، اپنی یتیمی، اپنی بے بسی کا احساس حد سے سوا تھا۔ اپنے ہی سر کے سائیں کو دوسری عورت کے لیے شاپنگ کرتے دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ کوئی کٹ پتلی نہیں تھی، پر اس کو سب نے کٹ پتلی ہی سمجھ لیا تھا۔ اس کی اپنی ایک زندگی تھی جس کے فیصلے ہمیشہ سے دوسرے لوگ کرتے رہے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی جب مال میں اچانک سے ایک شور سا مچ گیا تھا۔ 2-3 ٹی وی اینکرز کیمرہ مین کے ساتھ جولری شاپ کے باہر آ کھڑے ہوئے تھے۔ کافی لوگ بھی دلچسپی سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک مجمع سا لگ گیا تھا۔ سویرا بھی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شہریار عروہ کے ساتھ باہر نکلا تو سارے کیمرہ مین اس کی طرف لپکے۔ مسٹر شہریار، سنا ہے آپ منگنی کر رہے ہیں؟ مسٹر شہریار، آپ کی فیانسی کیا کرتی ہیں؟ آپ دونوں کب ملے؟ کیوٹ کپل، لو برڈز، دھڑا دھڑ تصاویر کھینچ رہی تھی، سوالات ہو رہے تھے۔ عروہ بہت آرام سے سٹائل کے ساتھ شہریار کے بازوؤں میں بازو ڈالے تصاویر کھینچوا رہی تھی۔ شہریار نے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر عروہ کا ہاتھ تھاما اور بھیڑ کو چیرتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا۔ تیزی سے چلتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچا۔ وہ دونوں تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لمبا چکر کاٹ کر میڈیا والوں سے جان چھڑوا کر وہ دوبارہ مال کی پارکنگ میں آیا اور اپنا فون نکالا۔ سویرا فک چہرے کے ساتھ عروہ کو شہریار کے انتہائی نزدیک ہو کر تصاویر بنواتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہریار عروہ کا ہاتھ تھامے اسے دیکھے بنا وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، آپ بھلا مجھے کیوں دیکھیں گے؟ یہ زندگی، اس کے رنگ سب آپ کے لیے ہیں۔ آپ جن کے پاس سب کچھ ہے، عزت، دولت، معاشرے میں ایک اونچا مقام، اور اس نے اپنی آنکھوں سے چھلکتے آنسوؤں کو بے دردی سے اپنی ہتھیلیوں سے رگڑا۔ میں جانتی ہوں آپ کی زندگی کی ترجیحات میں کہیں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میرا دل ڈوب رہا ہے۔ میں کیا کروں؟ وہ اکیلی بینچ پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ نہ جانا کتنا ٹائم ہوا تھا کہ اس کا فون بجا۔ کیا مال میں زندگی بسر کرنے کا ارادہ ہے؟ شہریار کی تپی تپی آواز گونجی۔ وہ میں اکیلی نہیں ہو تم۔ رائٹ سائڈ کے دروازے سے باہر نکلو اور بیک سائڈ کی پارکنگ میں آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے فون بند کر گیا تھا۔ سویرا نے کھڑے ہو کر شاپنگ بیگ اٹھایا اور شہریار کے بتائے راستے پر چلتی ہوئی باہر نکلی ہی تھی جب ایک انڈین لڑکا اسے اکیلا دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ تم پاکستانی ہو؟ ویسے تم پاکستانی لڑکیاں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہو۔ لاؤ یہ بیگ میں پکڑ لیتا ہوں، دیکھو تمہارے نازک ہاتھ سرخ ہو رہے ہیں۔ اس نے سویرا کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ سویرا ایک چیخ مار کر پیچھے ہوئی۔ شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ سے گر گئے تھے۔ سویٹ ہارٹ، ڈرو نہیں، وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ اس سے پہلے وہ سویرا کو ہاتھ لگا پاتا کسی نے پیچھے سے پکڑ کر اسے کھینچا اور زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا۔ کیا کر رہے ہو شیری؟ وہ پاپا راضی آ جائیں گے، نکلو ادھر سے۔ عروہ نے گاڑی کو واپس مال میں رکتے دیکھ کر اسے ٹوکا۔ میں اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ روڈ لہجے میں بولتا ہوا سویرا کو فون ملا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ اسے باہر آنے کی ہدایت کرتے ہوئے مین ڈور پر نظریں جمائے بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد اسے پریشان گھبرائی ہوئی سی سویرا آتی نظر آئی۔ کوئی دیسی لڑکا اس کو چھیڑ رہا تھا۔ شہریار کو اپنی رگوں میں ابال سا اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ گاڑی سے اترا اور تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے وہ لڑکا سویرا کو چھوتا، اس نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا۔ وہ اسے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ عروہ بھی پریشان ہو کر گاڑی سے اتر آئی تھی۔ شہری چھوڑو اسے، پولیس کیس بن جائے گا۔ عروہ نے اس کا بازو پکڑا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم نے اسے چھونے کی کوشش کیسے کی؟ شہریار عروہ کی گرفت سے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر اسے دوبارہ مارنے لگا۔ کچھ ہی منٹ میں پولیس کا سائرن بجنے لگا اور ایک پولیس کار پاس آ رکی۔ پولیس نے آ کر اس لڑکے کو شہریار کی گرفت سے چھڑوایا۔ شہریار نے اپنا بزنس کارڈ نکال کر پولیس آفیسر کی طرف بڑھایا اور ایک کونے پر لے جا کر بات کرنے لگا۔ عروہ تم سویرا کو لے کر نکلو، میں پولیس اسٹیشن سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ عروہ کے پاس آ کر سویرا کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو پولیس پکڑ رہی ہے؟ سویرا نے ڈرے سہمے لہجے میں پوچھا۔ شہریار نے ایک لمحہ کو ٹھٹک کر سویرا کی شدت گریہ سے سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ بھیگی لمبی گھنیری پلکوں میں چھپی سرخ آنکھیں، چہرے پر اس کے لیے فکر مندی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس آیا۔ پولیس مجھے نہیں پکڑ رہی، میں اس باسٹرڈ کو اندر کروا کر آتا ہوں، تم عروہ کے ساتھ گھر جاؤ۔
عروہ نے آگے بڑھ کر سویرا کو چلنے کا اشارہ کیا اور جلدی سے پاس سے گزرتی ٹیکسی روکی کہ اس کی اپنی گاڑی شہریار کے آفس میں کھڑی تھی۔ ٹیکسی شہریار کے آفس کے باہر رک چکی تھی۔ بل پے کر کے عروہ اتری۔ سویرا نے بھی اس کی تقلید کی۔ عروہ نے گاڑی میں بیٹھ کر سویرا کو ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سنو سویرا، عروہ نے ڈرائیو کرتے کرتے اسے مخاطب کیا، آج تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ شہریار میرے ساتھ کتنا سیریس ہے۔ میرا ساتھ اسے شہرت کی مزید بلندیوں تک پہنچائے گا، لیکن تم اس کے لیے ایک وبال ہو، بہت بڑا وبال۔ آج تمہاری وجہ سے وہ تھانے گیا ہے۔ تمہارا ساتھ سوائے بدنامی کے اور کچھ نہیں۔ بہتر ہے اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ سویرا شوق سے عروہ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں ان کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہوں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ او ریئلی؟ تو پھر اس کے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ جب سے آئی ہو شہریار پر ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت آ رہی ہے۔ آج تو حد ہی ہو گئی ہے، وہ صرف تمہاری وجہ سے تھانے تک پہنچ گیا ہے، عروہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ سویرا چپ چاپ سر جھکائے آنسو پیتی رہی۔ بہتر ہے تم اپنا منحوس وجود لے کر شہری کی زندگی سے خود نکل جاؤ، کچھ تو سیلف ریسپیکٹ دکھاؤ، وہ تم سے نفرت کرتا ہے، نکل جاؤ اس کی زندگی سے، عروہ نے صفاقی سے کہا۔ سویرا کو شہریار کے گھر اتار کر وہ تیزی سے گاڑی بھگا کر لے گئی۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے خود کو فریش کیا اور سیل فون لے کر بیٹھ گئی۔ شہری کہاں ہو تم؟ میرا ڈریس شاید وہیں مال میں رہ گیا ہے، عروہ نے فون ریسیو ہوتے ہی سوال کیا۔ بس ابھی پولیس اسٹیشن سے نکلا ہوں، ڈریس میرے پاس ہے۔ تم بتاؤ سویرا کدھر ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں اس کی کچھ زیادہ ہی فکر نہیں ہو رہی؟ عروہ تپ گئی۔ عروہ وہ ابھی بچی ہے، تمہارا اس کا کیا مقابلہ؟ شہریار نے اسے سمجھایا۔ شیری فار گاڈ سیک، وہ اتنی بھی بچی نہیں ہے، شاید تم نے اسے کبھی غور سے نہیں دیکھا۔ عروہ اسے بچی کہنے پر جل بھن گئی اور فون بند کر دیا۔ اب وہ نیٹ سرفنگ کر رہی تھی، پھر انٹرنیٹ سے آج مال میں اپنی اور شہریار کی خبریں دیکھ کر پاکستان کے اخبارات کو سینڈ کرنے لگی۔ اب دیکھنا تمہارے ماں باپ بھی مجھے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ کمپیوٹر اسکرین دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد شہریار نے تعصب سے زمین پر پڑے شاپنگ بیگز کو دیکھا، انہیں اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھا اور آفیسر کے ساتھ پولیس اسٹیشن روانہ ہو گیا۔ اپنے اثر و رسوخ کو کام میں لا کر وہ پولیس اسٹیشن سے اس آدمی کو اندر کروا کر باہر نکلا۔ ابھی گاڑی میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ عروہ کی کال آ گئی۔ اس سے فارغ ہو کر اب وہ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے بیک سیٹ سے سویرا کے ڈریس کا بیگ اٹھایا اور اندر داخل ہوا تو اس کی سیدھی نگاہ کچن کی جانب اٹھی، لیکن سویرا ادھر نہیں تھی۔ پورا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اندر بڑھا، سویرا کے دروازے پر پہنچ کر اس کے قدم رک سے گئے۔ ایک لمحے کو اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے بیگ کو دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے سویرا کے دروازے کی ناب گھمائی، پر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ یہ لڑکی، وہ زچ ہوا، اس کی پیشانی پر بل سے پڑ گئے اور اس نے دروازے کو ناک کیا۔ سویرا جو گھر میں آنے کے بعد دروازہ لاک کر کے اپنی کم آئیگی پر، شہریار کے پولیس اسٹیشن میں ہونے پر اور اس پر عروہ کے الفاظ سوچ سوچ کر رونے کا شغل پورا کر رہی تھی، دروازے پر دستک کی آواز سن کر چونک گئی۔ دستک کی بڑھتی ہوئی آواز سن کر اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کیوں لاک کیا؟ شہریار نے دروازہ کھلتے ہی سوال کیا۔ جی وہ بس ایسے ہی، سویرا کنفیوز ہو گئی، پھر اس نے ہمت کر کے اپنی جھکی نظریں اٹھائیں۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ پولیس نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اتنی بھی بچی نہیں ہے، اس کے کانوں میں عروہ کی آواز گونجی۔ اس نے بغور سویرا کا جائزہ لیا، جس کی سرخ آنکھیں شدت گریہ کی چگلی کھا رہی تھی۔ گھنی چوٹی سے بال نکل کر اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ چہرے پر اس کے لیے فکر تھی، پریشانی تھی۔ سنو لڑکی، میرے لیے چائے بنا دو۔ وہ اپنی توجہ اس پر سے ہٹاتے ہوئے بیگ فرش پر رکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی سویرا نے ڈر کے مارے روکا ہوا سانس لیا اور کچن میں آ گئی۔ چائے کا پانی رکھا اور ابلنے کا انتظار کرنے لگی۔ آج اس کی ذہنی اذیت حد سے سوا تھی۔ پہلے شہریار عروہ کو شاپنگ کرتے دیکھنا، تصاویر کا بننا، شہریار کو اسے مال میں اکیلے چھوڑ کر چلے جانا، پھر اس گنڈے کا تنگ کرنا۔ اس کی ذہنی رو بار بار بھٹک رہی تھی، عروہ کی باتیں دل و دماغ میں ہلچل مچا رہی تھیں۔ چائے کا پانی ابل ابل کر خشک ہو چکا تھا۔
شہریار جلنے کی بو سونگھ کر کچن میں آیا جہاں سویرا ساکت کھڑی نہ جانے کن خیالات میں گم تھی۔ یہ چائے بن رہی ہے یا پائے گلائے جا رہے ہیں؟ شہریار نے چولہا بند کرتے ہوئے اسے گھورا۔ سویرا اس کی آواز سن کر ہوش میں آئی۔ جی بس وہ بن گئی، آپ بیٹھے میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ منمنائی اور تیزی سے دودھ پانی سب ڈال کر چولہا جلایا۔ تم سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، پتہ نہیں کن سوچوں میں گم رہتی ہو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ سویرا کا ڈرا سہما روپ اسے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ وہ پلٹ کر کچن سے نکلنے ہی لگا تھا کہ سویرا نے اسے آواز دی، یہ آپ کی چائے۔ وہ پلٹا، سویرا چائے کا مگ تھامے کھڑی تھی۔ وہ گلابی گلابی سی روئی روئی سی لڑکی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اس کی بھیگی بھیگی پلکوں کو چھو کر دیکھے۔ دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا۔ یہ چائے کا کیا کروں؟ وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ میرے سر پر ڈال دو۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے گھرایا۔ جی؟ سویرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم؟ شہریار نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ جی بہتر۔ سویرا مگ ہاتھوں میں لیے کچن سے نکلنے لگی۔ سنو لڑکی۔ جی؟ وہ رکی۔ اسٹوپڈ، یہ چائے تو دیتی جاؤ۔ وہ بری طرح تپا تھا۔ سویرا نے اپنے ہاتھ میں تھامے مگ کو گڑبڑا کر دیکھا اور جلدی سے اس کے پاس آ کر مگ اسے تھمایا ہی تھا کہ شہریار نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ شہریار نے چائے کا مگ ایک ہاتھ سے تھامتے ہوئے دوسرے سے سویرا کی کلائی پر گرفت کرتے ہوئے اسے روکا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ سویرا نے اپنا چہرہ جھکا رکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی آنسوؤں کی لکیریں، ناک کی سرخی، آنکھوں کا گلابی پن صاف بتا رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ وہ چند لمحے بغور اس کے روئے روئے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم اکیلی نہیں ہو، پھر تم کیوں روئی؟ وہ سوال پوچھ رہا تھا۔ تمہارا سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے خاموش کھڑی سویرا کی کلائی کو ہلکے سے جھٹکا دیا۔ تم خود ترسی کی بیماری میں مبتلا ہو، ہر وقت خود کو مظلوم سمجھتی ہو، خود پر ترس کھا کھا کر تم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے، اور مجھے یہ پسند نہیں۔ کچھ سمجھی یا میں یہ سمجھوں کہ تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی؟ سویرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جاؤ جا کر منہ ہاتھ دھو کر آؤ۔ وہ اس کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے بولا۔ سویرا چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہریار نے ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے فون اٹھایا اور ہوم ڈیلیوری سے پیزا آرڈر کیا۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ڈیلیوری بوائے پیزا ڈیلیور کر کے جا چکا تھا اور سویرا اب تک منہ دھو کر باہر نہیں آئی تھی۔ یہ لڑکی بھی صرف ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے، وہ بڑبڑایا اور پیزا ٹیبل پر رکھ کر اسے کمرے کی جانب بڑھا۔ سامنے ہی میز کے آگے تولیا ہاتھ میں لیے وہ گمسم سی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سنو لڑکی، اس نے پکارا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ تم اتنی عجیب سی کیوں ہو؟ وہ اس کے پاس آیا۔ ہر وقت کن سوچوں میں گم رہتی ہو کہ اپنے ارد گرد سے بھی لا علم ہو جاتی ہو؟ اس نے سویرا کے دھلے ہوئے چہرے کو بغور دیکھا۔ پتہ نہیں، وہ ہچکچائے ہوئے بولی۔ شہریار کا بدلا ہوا رویہ اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ چلو ڈنر کر لو، اس نے بلایا۔ سوری، میں نے تو کھانا پکایا ہی نہیں، بس آدھا گھنٹہ دیجیے، ابھی پکاتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر کچن کے لیے نکلنے لگی۔ میں پیزا منگوا چکا ہوں، اس نے باہر جاتی سویرا کو ٹوکا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ یہ ڈنر ٹائم ہے، تمہیں بھوک ہے یا نہیں آئی ڈونٹ کیئر، فوراً ٹیبل پر آؤ۔ وہ حکم دیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ حکم حاکم مرگ مفاجات۔ وہ باہر میز پر آئی، کرسی گھسیٹ کر بیٹھی ہی تھی کہ شہریار نے پیزا کا سلائس پلیٹ میں رکھ کر اس کے آگے بڑھایا۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ جی؟ سویرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کہاں اس سے کچھ پوچھتا تھا۔ وہ سویرا کا جی سن کر ٹھیک ٹھاک بدمزہ ہوا۔ تم ہر وقت اتنی ڈری سہمی ہوئی کیوں رہتی ہو؟ ہم کزن بھی تو ہیں، اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ نہیں، میرا کوئی نہیں ہے، اگر ہوتا تو آج۔ وہ چپ ہو گئی۔ تو آج کیا؟ شہریار نے بھویں اچکائیں۔ کچھ نہیں، سویرا نے بے دلی سے پلیٹ کھسکاتے ہوئے کہا۔ سنو لڑکی، کیا تمہیں کچھ بھی اچھا یا برا نہیں لگتا؟ اچھا چلو اپنے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ آپ؟ سویرا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اور آج اس سے اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں اور کیوں؟ سویرا نے پوچھا۔
کیونکہ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، وہ آرام سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ سویرا کی پلکیں لرز کر رہ گئیں، اس نے نظریں چرائی ہی تھیں کہ شہریار نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ کیا ہوا؟ کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ وہ اس کے چہرے کو اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ میں آج اس حال میں صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوں۔ آپ کی وجہ سے سب میرے لیے غیر بن چکے ہیں۔ آپ کا نام میرے لیے ایک تہمت بن چکا ہے۔ آپ نے مجھے قبول نہ کر کے حویلی چھوڑ کر مجھ پر منحوس کا لیبل لگا دیا تھا۔ میں منحوس ہوں، سنا آپ نے؟ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ شہریار پر سوچ نظروں سے اسے اوجھل ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سویرا کو لے کر وہ اپنے جذبات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ لڑکی دھیرے دھیرے اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ اس نے اپنا مائنڈ بنا لیا تھا، وہ اپنے اور سویرا کے رشتے کو بس ایک چانس دے کر دیکھنا چاہتا تھا۔ شاید عمر کے فرق کو لے کر، ذہنی مطابقت کو لے کر جو وہ پریشان تھا وہ صرف اس کے مفروضات ثابت ہوں۔ چند لمحوں کے بعد وہ فیصلہ کر کے اٹھا، اس کا رخ سویرا کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ شہریار کی توجہ سے اس کی نظروں سے گھبرا گئی تھی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کیوں میری زندگی میں اپنی ہمدردی کی بھیک ڈال رہے ہیں؟ میں بھلا کہاں آپ کی ہمدردی اور توجہ کے قابل ہوں؟ مت کریں پلیز، ایسا مت کریں۔ آپ خود تو عروہ کے سنگ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے اور اگر مجھے آپ کی توجہ کی عادت ہو گئی تو میں تو مر جاؤں گی۔ وہ من ہی من میں شہریار سے مخاطب تھی، تبھی اسے کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو شہریار کمرے کے دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ سویرا کے کمرے کے دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھ کر وہ دروازے کو کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پر فیروزی سادے سے قمیض شلوار میں ملبوس، دھلے دھلائے صاف چہرے پر افسردگی لیے وہ اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ وہ آج پہلی بار اسے مخصوص مردانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سویرا کا بے داغ حسن اور دلکش سراپا اسے باور کروا رہا تھا کہ سامنے موجود لڑکی کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ آج اسے بچی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا ہی تھا کہ سویرا اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کوئی کام تھا کیا؟ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے بولی۔ شہریار اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ سر سے سرکتے ہوئے آنچل نے اس کی نازک پشت پر لہراتی گھنی سیاہ چوٹی کو واضح کر دیا تھا۔ وہ اسے چھو کر دیکھنا چاہتا تھا۔ سویرا اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے گھبرا چکی تھی۔ اس کے سینے میں موجود دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا، چہرہ خوف سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ مضبوطی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آیا جو اسے اپنے قریب دیکھ کر سر جھکا گئی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نظر اس کے لرزتے سراپے پر ڈالی اور دھیرے سے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو ہاتھ سے سمیٹ کر اس کے کان کے پیچھے کیا۔ سویرا اس کے ہاتھ کے لمس سے لرز اٹھی۔ آپ پلیز مجھے مت ماریں، میں آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کہوں گی۔ وہ گھبرا گئی، آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ کیا نہیں کہو گی؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ آپ کی وجہ سے سب۔ وہ بولتے بولتے شہریار کی خود پر جمی پرشوق نگاہیں دیکھ کر چپ ہو گئی، پلکیں جھکا کر دم ساتھ گئی تھی۔ گھنی لرزتی پلکوں کا رقص اس کے سرخ و سفید چہرے کو ایک ملکوتی سا روپ دے رہا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے نم پلکوں کو اپنی پوروں سے چھوتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ پلیز، وہ اس کی قربت میں تڑپ اٹھی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لکیریں نکلنے لگی تھی۔ شہریار جو اس کے نرم و نازک وجود کو محسوس کر رہا تھا، اس کی بھرائی ہوئی آواز سن کر چونک کر پیچھے ہٹا اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بغور دیکھتے ہوئے اسے نرمی سے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ اسے ایک چانس دے چکا تھا اور اس کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ واقعی بچی ہی ہے، اس سے رشتے کے تقاضوں سے نابلد جو اس کے چھونے سے لرز جائے، نگاہوں سے ڈر جائے، وہ اس کے ساتھ کیسے قدم سے قدم ملا کر چل سکتی تھی؟ سوری شاہ بی بی، میں نے آج اسے ایک چانس دیا تھا، پر شاید ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ وہ آفس میں کام میں مصروف تھا جب اس کے فون پر بابا سائیں کی کال آئی۔ شہریار، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم اتنے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک غیر لڑکی کو ہمارے خون پر ترجیح کیسے دے سکتے ہو؟
اس کے فون اٹھاتے ہی بابا سائیں اس پر برس پڑے۔ بابا سائیں ہوا کیا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اپنا واٹس ایپ چیک کرو۔ کسی دن تمہاری ایسی واہیات حرکتوں سے میرا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ غضب خدا کا، اب تم لڑکیاں بھی لانے لگے ہو۔ وہ غصے سے بول رہے تھے اور شہریار اپنی اور عروہ کی مال والی تصاویر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ بابا سائیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میری بات تو سنیں۔ دیکھو شیرو، کہہ دو یہ خبر جھوٹی ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سننا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، ویسے بھی تم اپنی شاہ بیوی سے 1 سال تک اپنے اور سویرا کے رشتے کو نبھانے کا وعدہ کر کے گئے تھے، پھر یہ سب۔ وہ پریشان تھے۔ سوری بابا سائیں، آپ بے فکر رہیں، 1 سال تک میں اپنی زندگی میں کسی کو بھی شامل نہیں کرنے والا۔ شیرو، میں، تمہاری ماں اور تمہاری پھپھو جلد آ رہے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں اور سویرا کو ایک ساتھ زندگی گزارتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، میں اپنی نظروں سے تمہیں یہ رشتہ نبھاتے ہوئے دیکھوں گا۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتے ہوئے فون بند کر گئے تھے۔ شہریار خود بہت حیران تھا کہ پاکستان تک اس کی اور عروہ کی تصاویر اور خبریں کیسے پہنچی۔ تبھی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سویرا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ لب بھینچتے ہوئے گرایا۔ اب جو بھی تھا وہ کسی بھی صورت اپنی اور عروہ کی منگنی کی خبر میڈیا تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا تھا، نہ ہی پاکستان تک۔ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد اس نے اینا کو انٹر کام پر اندر آنے کی ہدایت کی۔ یس سر۔ اینا کاپی پین لے کر اندر آئی۔ اینا، تمہیں انگیجمنٹ پارٹی آرگنائز کرنی ہے، شہر سے دور میرے فارم ہاؤس میں، اسی فرائیڈے کو۔ اوکے سر، آپ مجھے گیسٹ لسٹ دے دیجیے اور لڑکا لڑکی کا نام بتا دیں، میں سب ارینج کر لوں گی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی، گیسٹ لسٹ مس عروہ بنا چکی ہیں، ان سے لے لیں، لیکن خیال رہے یہ ایک سیکرٹ سیریمنی ہوگی اور اس میں میڈیا کا ایک بھی بندہ شامل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس منگنی کی خبر آؤٹ ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ وہ سختی سے بولا۔ اوکے سر، اینا نے سر ہلایا۔ ون مور تھنگ، اس لڑکی سویرا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اچھا ہے تھوڑا کام کرے گی تو بزی رہے گی۔ وہ اسے روکتے ہوئے بولا، سر انگیجمنٹ کس کی ہے؟ آپ نام تو بتا دیں، کیک پر لکھوانے ہوں گے، اینا نے سوال کیا۔ عروہ اور میری انگیجمنٹ ہے، اور ہاں ایک رنگ بھی ارینج کرنی ہے۔ سر آپ اور عروہ میم؟ اینا شاکڈ ہو گئی۔ اینی پرابلم؟ شہریار نے اینا کو گھورا۔ نو سر۔ اوکے پھر جاؤ اپنا کام کرو اور آج ہی سویرا کو لے کر فارم ہاؤس شفٹ ہو جاؤ۔ سر کیا میں اپنے بوائے فرینڈ کو ہیلپ کے لیے ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ اینا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ شیور، ناؤ یو میں گو۔ اس نے اینا کو باہر کا راستہ دکھایا۔ اینا نے باہر اپنی ٹیبل پر آ کر جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا اور کانوں پر فون لگاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہیلو بریڈلی، وہ سویرا کے ہسبینڈ میرے باس اپنی گرل فرینڈ سے انگیجمنٹ کر رہے ہیں، وہ افسوس سے اسے بتا رہی تھی۔ کچھ دیر بریڈلی سے بات کرنے کے بعد اب اس کا رخ شہریار کے گھر کی طرف تھا۔ شہریار کی غربت پھر اچانک اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل جانا، یہ سب سویرا کی سمجھ سے باہر تھا۔ شہریار کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ رات بھر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ شہریار کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی، اسی لیے صبح 5 بجے ہی وہ شہریار کا ناشتہ، جوس، اخبار سب میز پر تیار کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شہریار کو سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ باہر سے وقفے سے بجتی اطلاعی گھنٹی سے اس کی نیند میں خلل پڑا۔ وہ اٹھ کر مین دروازے پر آئی، کی ہول سے باہر دیکھا تو اینا کھڑی تھی۔ ہیلو اینا، وہ دروازہ کھولتے ہوئے خوش دلی سے مسکرائی۔ تم ٹھیک ہو؟ اینا نے اندر داخل ہو کر بغور اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، پر تم مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ سویرا اس کی نظروں کے ارتکاز سے الجھ گئی۔ آر یو میڈ؟ سویرا، تمہارا ہسبینڈ ایک دوسری لڑکی سے منگنی کر رہا ہے اور تم ٹھیک ہو؟ اینا نے اسے لتاڑا۔ میرا ہسبینڈ؟ تمہیں کس نے بتایا؟ سویرا نے خائف ہو کر پوچھا۔ میں نے اس دن کیفے میں خود سر کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ تم ان کی وائف ہو، اور میں تو انتظار کر رہی تھی کہ تم خود مجھے کب بتاؤ گی۔ اور ادھر باس اس چڑیل عروہ سے منگنی کرنے جا رہے ہیں، اور بے حسی تو دیکھو، کہتے ہیں سویرا کو ساتھ لے جا کر انتظامات کرو۔ اینا پھٹ پڑی۔ اینا پلیز ناراض مت ہو، میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر راستے میں تمہیں سب سچ سچ بتا دوں گی۔ وہ اینا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ اوکے جاؤ، ریڈی ہو کر آؤ اور اپنے 3-4 جوڑے بھی رکھ لینا، ہمیں فارم ہاؤس میں رہنا پڑے گا۔ اینا نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔
سویرا سر ہلاتے ہوئے اندر بڑھی. اپنے کمرے میں آ کر اس نے ایک گہری سانس لے کر اپنے رکے ہوئے آنسوؤں کو بہنے دیا. یہ تو ہونا ہی تھا، لیکن دل پتہ نہیں کیوں بغاوت کرنے پر تلا تھا. اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی ہوئی وہ چلتی ہوئی الماری تک آئی اور اپنے 2 جوڑے بیگ میں ڈال کر سامنے پڑے شاپنگ بیگ کو دیکھنے لگی. یہ وہ لباس تھا جو اس کے سر کے سائیں نے اپنی دوسری عورت سے منگنی پر پہننے کے لیے دیا تھا. اس نے وہ بیگ ہاتھ میں لیا اور کمرے سے باہر نکل گئی. اینا سویرا کو لے کر روانہ ہو گئی تھی. کچھ دور پہنچ کر اس نے گاڑی روک دی. کیا ہوا اینا، فارم ہاؤس اتنی جلدی آ گیا؟ سویرا نے حیرانگی سے پوچھا. نہیں سویٹی، یہ فارم ہاؤس نہیں بلکہ تمہاری اسٹریٹ کا پچھلا حصہ ہے، اینا نے بے فکری سے چوئنگم چباتے ہوئے کہا. تو ہم ادھر کیا کر رہے ہیں؟ ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، بس 1-2 منٹ میں آتا ہی ہوگا، وہ سکون سے کار بند کرتے ہوئے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی. کچھ ہی دیر میں چہرے پر سنجیدگی لیے بریڈلی گاڑی کی کھڑکی پر ناک کرنے لگا. سویرا اور اینا دونوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا اور اینا نے جلدی سے گاڑی کا لاک کھولا. اینا یہ تو بریڈلی ہے. سویرا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی. ہاں تو میں نے کب کہا کہ کوئی اور ہے؟ اور فکر مت کرو، اپنے کھڑوس باس کی پرمیشن سے اسے ساتھ لیا ہے. اینا نے اسے گھورا. ہیلو بریڈلی، کیسے ہو؟ سویرا نے گردن موڑ کر پیچھے بیٹھتے ہوئے بریڈلی کو مخاطب کیا. تم سویرا کی بچی، تم تو مجھ سے بات ہی مت کرو، میرا دماغ گھما ہوا ہے، کہیں تمہیں ہی شوٹ نہ کر دوں. وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا. میں نے کیا کیا ہے؟ سویرا نے حیرت سے پوچھا. تم نے اپنے اس خبیث ہسبینڈ کو شوٹ نہیں کیا، اس لیے میں تم سے ناراض ہوں. وہ اس کی معصومیت پر تپ اٹھا. پلیز الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرو. سویرا کو اس کا شہریار کو خبیث کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا. اینا اس بندریا کو چپ کراؤ ورنہ میں نے ایکشن لیا تو شکایت مت کرنا. سیز فائر گائز، آپس میں مت لڑو. اینا نے ان دونوں کو ٹوکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی. اینا تم نے اسے ان کے بارے میں کیوں بتایا؟ سویرا خفگی سے منہ پھلا کر بولی. ہیلو مسٹر پوک، مجھے اینا نے نہیں بتایا، بلکہ اس دن کیفے میں وہ تمہارا کھڑوس بد دماغ ہسبینڈ چیخ کر خود اعلان کر رہا تھا کہ تم اس کی بیوی ہو. بریڈلی نے کہا. سویرا، تم اگر مجھے اپنی بہن اور اس بھوت کو اپنا دوست سمجھتی ہو تو فوراً شروع ہو جاؤ. شروع سے اب تک اپنی اور باس کی سٹوری سناؤ. یہ بتاؤ کہ تمہاری جیسی بیوٹیفل وائف کے ہوتے ہوئے وہ دوسری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں. شاباش، شروع ہو جاؤ. اینا نے ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا. سویرا نے ایک نظر اپنے لیے پریشان بریڈلی اور اینا پر ڈالی. خدا نے اگر اس سے اس کے بابا چھین لیے تھے تو آج اتنے اچھے مخلص دوست بھی دیے تھے. وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے دھیمی آواز میں اپنے بابا کی بیماری، شہریار سے نکاح، سب ایک ایک کر کے بتاتی چلی گئی. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، میں ہی ان کے قابل نہیں ہوں. انفیکٹ میں ان کے اوپر زبردستی مسلط کی گئی ہوں. وہ اپنی آنکھوں سے بہتے بے آواز آنسوؤں کو انگلی کی پوروں سے صاف کرتے ہوئے بولی. گاڑی میں سناٹا سا چھا گیا تھا. اینا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے. واؤ، مجھے یقین نہیں آ رہا، آج کے دور میں بھی یہ سب ہوتا ہے. اور غلطی نہ تو تمہاری ہے نہ شہریار کی، لیکن بھگت تم دونوں رہے ہو. بریڈلی کی آواز گونجی. اینا، آج کا دن سویرا کے نام. تم گاڑی کا رخ شہر کے سب سے اچھے سپا کی طرف لو. بریڈلی نے اچانک سے پلان بدلا. بریڈلی، باس مجھے گولی سے اڑا دیں گے. ٹھیک 2 دن بعد انگیجمنٹ ہے، ساری تیاری مجھے ہی کرنی ہے، اینا نے سمجھایا. او کم آن اینا، کسی ایونٹ آرگنائزر کو ابھی فون پر ہائر کرو اور سمجھا دو، ہم بھی رات تک ادھر پہنچ جائیں گے. بریڈلی نے بے فکری سے کہا. یہ تم دونوں کیا کہہ رہے ہو؟ پلیز مجھے کہیں نہیں جانا اور میں نے ان سے پرمیشن بھی نہیں لی ہے. سویرا پریشان ہو گئی. مادام سویرا، اب تمہاری زندگی کا انچارج میں ہوں اور اب سے تم ایک آزاد ملک میں آزاد زندگی جیو گی. ٹو ہیل ود یور شادی. اپنی لائف بناؤ، خود کو کانفیڈنس دو. یار تم فیوچر ڈاکٹر ہو، ایک مسیحا، اس لیے پلیز موو آن. میں بریڈلی سے ایگری کرتی ہوں. اینا سنجیدگی سے بولتے ہوئے گاڑی کا رخ موڑ چکی تھی. تم دونوں کرنا کیا چاہتے ہو؟ سویرا نے سر پکڑ لیا. تمہیں ایک نارمل انسان بنانا چاہتے ہیں. حد ہو گئی سویرا. گڑیا تمہارا میک اوور کریں گے، ایک نئی سویرا کو دنیا کے سامنے لائیں گے جو صرف خود پر فوکس کرے گی، اپنے کیریئر کی پرواہ کرے گی. اینا نے پیار سے سمجھایا. گاڑی ایک بڑے سے سپا کے سامنے رک چکی تھی. اندر اینا بڑے مزے سے کمپنی کے کارڈ پر اپنا اور سویرا کا مینی پیڈی کیور کروا رہی تھی. فیشل، آئی بروز، ساری سروسز کے بعد
اس نے لڑکی کو سویرا کے بالوں کی کٹنگ کا اشارہ کیا۔ نہیں اینا پلیز، مجھے بال نہیں کٹوانے، سویرا روحانسی ہوئی۔ چپ چاپ بیٹھی رہو، ہم صرف شیپ دے رہے ہیں تمہارے اس بالوں کے جنگل کو، اینا نے ڈانٹا۔ وہ دونوں 4 گھنٹے لگا کر فارغ ہوئی تو باہر بریڈلی غائب تھا۔ فون کیا تو پتا چلا صاحب بہادر مووی دیکھنے سینما چلے گئے تھے۔ اینا سویرا کو لے کر مال میں داخل ہوئی۔ اینا میں ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی، میرے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اینا کو بلاؤز سکرٹ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر تیزی سے بولی۔ کم آن سویرا، اس میں برائی کیا ہے؟ اینا نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرا مذہب ایسا کوئی لباس پہننے کا حکم نہیں دیتا جس میں جسم عریاں اور نمایاں ہو، سویرا نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے پھر ہم لانگ سکرٹ، فل سلیو شرٹس اور انڈین کرتے لے لیتے ہیں۔ اینا نے دوسری شاپ کی طرف قدم بڑھائے۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر وہ دونوں بریڈلی کو سینما سے پک کرتی ہوئی شہر سے دور مضافاتی علاقے میں بنے فارم ہاؤس پہنچ چکی تھی۔ رات کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ چلو گرلز، سب اپنا اپنا کمرہ سلیکٹ کر کے سامان رکھ کر فریش ہو کر باہر گارڈن میں آ جاؤ، باربیکیو کرتے ہیں اور ٹینس کھیلیں گے۔ اور تم دکھی آتما، وہ سویرا کی سمت مڑا، خدا کے لیے ڈھنگ کے لباس میں آنا، اپنے سارے پرانے کپڑے پھینک دو اور جلدی سے آؤ۔ لیکن مجھے ٹینس کھیلنا نہیں آتا، سویرا منمنائی۔ میں سکھا دوں گا، بس اب جلدی سے انسان بن کر آؤ۔ بریڈلی انہیں حکم دیتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اینا کو فارم ہاؤس بھیج کر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ لنچ بریک پر اسے فرصت ملی تو اس نے عروہ کو کال کر کے شام میں گھر آنے کا کہا۔ ابھی اسے عروہ کو بھی ہینڈل کرنا تھا، اسے وینیو کی تبدیلی کا بتانا ضروری تھا۔ وہ جو بہت دھوم دھام سے منگنی چاہ رہی تھی، یقیناً اس نے اپسیٹ ہو جانا تھا۔ شام ڈھلے وہ اپنا کوٹ اور بریف کیس ہاتھ میں تھامے گھر کے اندر داخل ہوا تو پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ لائٹ آن کر کے آگے بڑھا، اس کی نگاہ خود بخود کچن کی جانب بڑھی، پر وہ خالی پڑا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر معمول کے مطابق اس کا گھر کا ڈریس نہیں تھا۔ الجھتے ہوئے وہ الماری کی طرف بڑھا اور ٹراؤزر شرٹ نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ عروہ کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ آج کئی دنوں بعد شہری نے اسے فون کر کے خود اپنے گھر انوائٹ کیا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے تیار ہو رہی تھی۔ سرخ مختصر سی ٹاپ اور بلیک منی اسکرٹ میں اس کا سراپا جگمگا رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے گھنگریالے بالوں کی اونچی پونی بنائی، جس سے اس کی گردن مزید واضح ہو گئی تھی۔ اب اس نے نازک سا ڈائمنڈ پینڈنٹ اپنے گلے میں ڈالا جس سے اس کا وجود جگمگا اٹھا۔ میک اپ کو فائنل ٹچ دے کر خود پر پرفیوم کا سپرے کر کے وہ شہری کے گھر روانہ ہو چکی تھی۔ چابی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سویرا کے روم کو چیک کرتی ہوئی شہریار کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ شاید شاور لے رہا تھا۔ وہ آرام سے اس کے بیڈ پر نیم دراز ہو کر اس کا ویٹ کرنے لگی۔ شہریار شاور لے کر ٹراؤزر پہنے گلے میں تولیہ لٹکائے کمرے میں داخل ہوا۔ واؤ شہری، عروہ نے بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر اس کے ورزشی بازوؤں پر ہاتھ پھیرا۔ عروہ تم کب آئی؟ شہریار نے اسے نرمی سے خود سے دور کیا۔ بس تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہوں، تم سناؤ، کہیں ڈنر پر چلیں؟ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آؤ لیونگ روم میں بیٹھتے ہیں، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اور ڈنر میں آرڈر کر چکا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہری کیا بات کرنی ہے؟ اٹس ایوری تھنگ اوکے؟ وہ پریشانی سے اس کے قریب آئی۔ عروہ، میں ہماری انگیجمنٹ پارٹی اپنے فارم ہاؤس میں رکھ رہا ہوں، اور ابھی میں ہماری منگنی کو راز رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری فیملی تمہیں لے کر غلط فہمی کا شکار ہو۔ ہاں، ہم شادی دھوم دھام سے سب فیملی ممبرز کے ساتھ کریں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ شہری عروہ نے اسے گھورا۔ لسن عروہ، میں ایسا ہی ہوں، مجھے اپنی فیملی کی پرواہ ہے تو دوسری طرف ان کی نظر میں تمہاری عزت کی، تمہارے امیج کی بھی فکر ہے۔ ہوپ فلی تم مجھے انڈرسٹینڈ کرو گی۔ شہری، عروہ مسکراتے ہوئے اس کے نزدیک آئی، اچک کر اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال کر اس کے بے حد نزدیک ہو کر سرگوشی میں گویا ہوئی۔ I am truly deeply in love with you۔ ایک کمزور لمحہ ان دونوں کے بیچ آ چکا تھا۔ شہریار نے اپنی گرفت اس پر مضبوط کی تو عروہ نے مسکراتے ہوئے اپنا وجود اس کے سپرد کر دیا۔ چند لمحے کی بے اختیاری میں عروہ اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، جب اس کی آنکھوں میں ایک لرزتا ہوا، جھجکتا ہوا نازک سا سراپا لہرایا۔ وہ ایک جھٹکے سے عروہ سے دور ہوا۔ کیا ہوا شہری؟ عروہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شہریار نے ایک گہری نگاہ اس کے نیم عریاں وجود پر ڈالی۔ پتہ نہیں کیوں پر اسے کراہیت سی محسوس ہوئی۔
ایک وہ لڑکی تھی جو اس کی نگاہوں سے گھبرا جاتی تھی، اور ایک یہ جو اس کی قربت کے لیے بے قرار تھی۔ وہ الجھ سا گیا۔ شیری، کیا ہوا ڈارلنگ؟ نتھنگ، دیکھو بیل بج رہی ہے، شاید ڈلیوری بوائے آ گیا ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ شیری، ابھی تو صرف شام کے 7 بجے ہیں، اتنی جلدی ڈنر؟ وہ میز پر برتن رکھتے ہوئے بولی۔ میری کل صبح ایک اہم میٹنگ ہے، میں جلدی سونا چاہتا ہوں۔ وہ بیزار سا ہوا۔ ایک پرتکلف ڈنر کے بعد عروہ جا چکی تھی۔ اب وہ اپنے کمرے میں لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا، پر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تنگ آ کر اس نے سگریٹ سلگائی اور ٹیرس پر جا کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی؟ کہیں رو رو کر اپنی آنکھیں نہ سجا لی ہوں اس بے وقوف نے۔ ویسے اینا تو ہے اس کے ساتھ۔ سر، میں اپنے بوائے فرینڈ کو ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ اس کے ذہن میں اینا کی آواز گونجی۔ شٹ، آخر میں اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہوں؟ تنگ آ کر اس نے سگریٹ بالکنی سے باہر پھینکا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر لاک کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ فارم ہاؤس کی جانب تھا۔ وہ تیز رفتاری کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اینا اور سویرا اوپر کی منزل میں اپنے لیے کمرے دیکھ رہی تھی۔ ایک ترتیب سے آمنے سامنے 6 کمرے موجود تھے، لیکن زیادہ تر لاک لگا ہوا تھا۔ اینا، یہ کمرہ بھی لاک ہے، اب کیا کریں؟ سویرا تیسرے دروازے کی ناپ گھماتے ہوئے پریشان ہوئی۔ واس کا یہ فارم ہاؤس زیادہ تر بند ہی رہتا ہے۔ کوئی بڑی بزنس پارٹی ہو تو اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے صبح مالی اور ہاؤس کیپر آئیں گے تو ہمیں سب کمروں کی چابی مل جائے گی۔ اینا نے چوتھا دروازہ چیک کرتے ہوئے کہا۔ تو صبح تک ہم کیا کریں گے؟ سویرا نے پوچھا۔ یہ دیکھو، یہ کمرہ کھلا ہوا ہے، اینا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئی۔ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں ایک پرتعیش بیڈ روم سیٹ، اسٹڈی ٹیبل اور بیچ میں صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ واؤ، یہ کمرہ تو کسی شہزادے کی خوابگاہ معلوم ہوتی ہے۔ اینا ستائشی انداز میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ سویرا کی نظریں دیوار پر نصب شہریار کی پینٹنگ پر جمی ہوئی تھی۔ اینا، یہاں سے چلو، ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ وہ اینا کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ کیوں؟ یہاں کیوں نہیں رہنا؟ اینا حیران ہوئی۔ یہ ان کا کمرہ ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ان کا؟ کن کا؟ اینا نے سوال کیا۔ سویرا نے دیوار کی سمت ہاتھ اٹھایا۔ اوہ، یہ تو باس کا روم ہے۔ ویسے باس تو منگنی والے دن ہی آئیں گے، اس لیے تم اس روم میں ٹھہرو، میں اور بریڈلی لیونگ روم میں گزارا کر لیں گے، اینا نے مشورہ دیا۔ نہیں، میں ادھر نہیں ٹھہر سکتی، میں بھی لیونگ روم شیئر کروں گی، سویرا نے ضدی لہجے میں کہا۔ واللہ، یہ تم ہو زبردست، لیکن اپنی یہ ضد باس کو دکھانا۔ چلو جلدی سے حلیہ درست کر کے نیچے آؤ، باربیکیو کرتے ہیں۔ وہ اسے شرارت سے آنکھیں دکھاتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ سویرا نے اپنے بیگ سے پنک لانگ کرتی اور بلو ڈینم جینز نکالی اور فریش ہونے چلی گئی۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ اپنے لمبے لیئرز میں ایک ترتیب سے کٹے بالوں کو پونی میں جکڑ کر گلے میں سٹالر ڈال کر اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ وہ شہریار کے روم میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ گول سیڑھیاں جو بڑے سے ہال میں جاتی تھیں ان سے نیچے اتری اور سائیڈ پر اپنا بیگ رکھ کر آگے بڑھی۔ لاؤنج کی دیواریں شیشے کی تھی، جہاں سے اس کی نظروں کے سامنے ایک بڑا سا آرٹسٹک انداز سے بنا گارڈن تھا جس کے بیچ میں فوارہ لگا ہوا تھا۔ سائیڈ پر بڑا سا فائر پلیس یعنی آتش دان تھا جس میں لکڑیاں سلگ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں اس خوفناک ماحول کو دیکھ کر ستائش اتر آئی۔ وہ دھیرے سے لابی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی جہاں اینا اور بریڈلی لکڑیاں سلگائے چکن کو میرینیٹ کر رہے تھے۔ ہے سویرا، جلدی آؤ، بریڈلی نے اسے آواز دی۔ سویرا مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ چلو تم یہ بوٹیاں سیخ میں پروتی جاؤ اور اینا تم اندر کچن سے گلاس پلیٹس لے کر آؤ، میں تب تک کوئلہ سلگاتا ہوں۔ اینا سر ہلاتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔ سویرا نے سیخیں اٹھا لی اور بریڈلی کوئلے دہکانے لگا۔ ملکجی سی روشنی میں وہ تینوں دوست ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی ہی دعوت کا اہتمام کر رہے تھے۔ چلو گرلز، جب تک یہ چکن تیار ہوتا ہے ہم ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں۔ وہ دیکھو ادھر، بریڈلی نے دائیں طرف بنے سنگے مرمر کے ٹیبل ٹینس کورٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تینوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس طرف بڑھے۔ پہلی باری اینا اور بریڈلی نے لی۔ سویرا، چلو اب تم سروس کرواؤ، میں تب تک چکن پلٹ کر آتی ہوں۔ اینا بڑے مزے سے اس اناڑی کو بولتی ہوئی ٹینس بال تھما کر چلی گئی۔ سویرا نے 3-4 دفعہ سروس کرانے کی ناکام کوشش کی۔ بریڈلی بڑے آرام سے جیب سے کوک کا کین نکال کر پینے میں مصروف تھا۔ بریڈلی، مجھ سے نہیں ہو رہا، وہ رو ہانسی ہوئی۔ خبردار بندریا، یہ میرے سامنے رونا نہیں
ورنہ اس درخت سے الٹا لٹکا دوں گا۔ بریڈلی نے سامنے آلوچے کے پیڑ کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے بھی رونے کی بجائے رلانا سیکھو، وہ کوک پیتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ اوکے، سویرا نے بڑی فرما برداری سے سر ہلایا اور ٹینس بال سے بریڈلی کے سر کا اشارہ لے کر زور سے بال پھینکا، جو جا کر کوک پیتے بریڈلی کو لگا۔ سویرا کی بچی، وہ کین میز پر رکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ رونا نہیں ہے، رلانا ہے۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ مجھ سے پنگا، اب دیکھو تمہیں کیسے اس درخت سے الٹا لٹکاتا ہوں بندریا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ سویرا کھلکھلا کر ہنستے ہوئے ادھر سے بھاگ نکلی۔ بریڈلی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ شہریار لب بھینچے سنجیدگی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے فارم ہاؤس پر پہنچا۔ باہر نصب سیکیورٹی سسٹم میں پاس ورڈ ڈالا تو بڑا سا گیٹ کھلتا چلا گیا۔ وہ گاڑی اندر لے جا کر ڈرائیو وے میں پارک کر کے اترا۔ خود کار دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے باغ سے کسی لڑکی کے دھیمے سروں میں کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر باغ کی جانب بڑھا۔ گلابی کرتے میں گلے میں سٹالر ڈالے وہ سویرا ہی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کے لمبے سلکی بال پونی میں قید ہوا سے لہراتے ہوئے ایک الگ ہی نظارہ پیش کر رہے تھے۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹک سا گیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑنے شروع ہو گئے۔ سویرا کے پیچھے وہ مال والا لڑکا بھاگ رہا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے آگے بڑھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گرایا۔ بریڈلی اس کی آواز سن کر چونک کر رکا تو دوسری طرف تیزی سے بھاگتی سویرا اس کی آواز سن کر بوکھلا گئی اور رکتے رکتے سامنے لگے سنگے مرمر کے مجسمے سے اس کا پیر زور سے ٹکرایا۔ وہ زور سے گھاس پر گری۔ اف اللہ! وہ پیر پکڑ کر کراہ کر رہ گئی۔ سویرا ہنی، آر یو اوکے؟ بریڈلی تیزی سے سویرا کے پاس آ کر زمین پر بیٹھتے ہوئے شہریار کو آگ لگا گیا۔ دور رہو اس سے! شہریار کف اڑاتا ہوا آگے بڑھا اور بریڈلی کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ کیوں دور رہوں؟ میری دوست ہے وہ، اور تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بریڈلی نے اپنا گریبان چھڑوایا۔ شہریار نے ایک زوردار پنچ بریڈلی کے منہ پر مارا۔ سویرا کے حلق سے چیخ نکل گئی، جبکہ بریڈلی بڑی ٹھٹائی سے پنچ کھا کر بھی مسکرا رہا تھا۔ سویرا کی چیخ سن کر سیخوں کو بھوننے میں لگی اینا تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور شہریار کو بریڈلی کی طرف بڑھتا دیکھ کر تیزی سے ان دونوں کے درمیان میں آ گئی۔ سر، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، وہ شہریار سے بولی۔ بوائے فرینڈ ہے تو بھی اسے بولو کہ اپنی لمٹ میں رہے۔ وہ پیچھے ہٹا اور زمین پر بیٹھی سویرا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دوپٹہ کدھر ہے؟ وہ اپنی ہڈی اتار کر اس پر پھینکتا ہوا غصہ سے اردو میں بولا۔ اٹھو یہاں سے اور اندر جاؤ، میں آئندہ تمہیں اس طرح نہ دیکھوں۔ وہ سر جھکائے اس کی ہڈی کو خود پر لیتی ہوئی سویرا کو دیکھ کر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ سویرا نے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن کراہ کر رہ گئی۔ اس کے پیر پر ٹھیک ٹھاک چوٹ لگی تھی۔ بریڈلی، میری ہیلپ کرو، سویرا کو اندر لے کر چلتے ہیں، اینا نے سویرا کی سمت بڑھتے ہوئے کہا۔ کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے، شہریار نے دونوں کو ٹوکا اور پھر ایک جھٹکے سے سویرا کو بازوؤں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ چلو، وہ اسے اپنے مضبوط بازوں کا سہارا دیتے ہوئے اندر بڑھا۔ اینا اس کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھی ہی تھی کہ بریڈلی نے اسے روک لیا۔ سویٹ ہارٹ، ابھی اندر مت جاؤ، کچھ دیر کے لیے انہیں اکیلا چھوڑ دو۔ شہریار اس کا سارا وزن اپنے بازوؤں پر سہارتے ہوئے اسے اندر لے کر آیا۔ کون سے روم میں ٹھہری ہو تم؟ اس نے سیڑھی کے پاس رک کر سوال کیا۔ وہ سویرا ہچکچائی۔ وہ کیا؟ سنو لڑکی، مجھ سے سیدھی بات کیا کرو۔ وہ اوپر سارے روم لاک ہیں، اس لیے میں، اینا اور بریڈلی لیونگ روم شیئر کریں گے۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ اوہ گاڈ، یعنی اگر میں نہیں آتا تو تم ایک نامحرم کے ساتھ روم شیئر کرتی؟ وہ گرایا اور ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے لیے مخصوص کمرے میں لا کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ تم ایک نہایت ہی بے وقوف لڑکی ہو، وہ اسے کہتا ہوا اندر الماری کی طرف بڑھا اور فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے پاس آیا، جو لنگڑاتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتے ہوئے باہر جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کر راستہ روکتے ہوئے بولا۔ پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں، مجھے یہاں نہیں رکنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بضد ہوئی۔ شہریار نے بغور اس کو دیکھا۔ بنا دوپٹہ کے، بنا سر ڈھکے وہ پہلی بار اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ریشمی سلکی بال پونی سے پوری طرح سے کھل کر اس کی کمر کو ڈھکے ہوئے تھے۔ اس نے میکانکی انداز میں سویرا کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم نے کس کی اجازت سے بال کٹوائے؟ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بال تو نہیں کٹوائے، وہ بوکھلائی۔
پہلے تمہارے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے اور اب صرف کمر تک آ رہے ہیں۔ وہ بولنے کے بعد خود بھی حیران رہ گیا۔ اس نے بھلا سویرا کے بال کب نوٹ کیے تھے کہ ذرا سی تبدیلی بھی بھانپ گیا تھا۔ پلیز میرا راستہ چھوڑیں، مجھے جانا ہے۔ وہ اس کی خود پر جمی نظروں کے ارتکاز کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ سنو لڑکی، وہ اس کے قریب ہوا، تمہارا ہر راستہ مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اس بات کو اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو۔ اس نے سویرا کو جکڑ کر اپنے بازوؤں میں سنبھالا اور اسے بیڈ پر تقریباً پٹکنے والے انداز میں لٹایا۔ اب اگر تم ادھر سے ہلی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ گرایا۔ سویرا اس کا غصہ دیکھ کر چپ چاپ ہو گئی۔ اب شہریار نے اس کا پیر تھام کر جوتا اتارا۔ اس کا پیر سوج رہا تھا۔ اس نے تعصب سے اس کے سوجے ہوئے پیر کو دیکھا اور فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم نکالا۔ وہ بہت تعصب سے اس کا سوجا ہوا پیر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پین کے کریم اور درد کی گولی نکالی۔ تم کب میچور ہوگی؟ دیکھو، ہماری کچھ خاندانی روایات ہیں۔ ہمارے گھر کی لڑکیوں کو 7 پردوں میں رکھا جاتا ہے۔ میں سب سے لڑ کر تمہیں پڑھا رہا ہوں کہ تم اپنی لائف بناؤ، خاندان کی آنے والی لڑکیوں کے لیے مثال بنو، لیکن مجھے یہ دوستی وغیرہ پسند نہیں ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ اور نرمی سے مرہم اس کے پیر پر لگا کر سیدھا ہوا اور ٹیبلٹ اس کی سمت بڑھائی، جسے سویرا نے چپ چاپ تھام لیا۔ اس نے خاموشی سے دوا کھاتی سویرا کو بغور دیکھا۔ اس کا چہرہ نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ خوبصورت بال ترتیب سے کٹے ایک آبشار کا سا منظر پیش کر رہے تھے۔ اچھی لگ رہی ہو، لیکن اپنی یہ خوبصورتی کو صرف مجھ تک محدود رکھو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اس کے گلے میں پڑا سٹالر اتار کر اسے لٹاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ وہ اینا کی کلاس لینے کا موڈ بنا چکا تھا۔ باہر باغیچہ میں اینا اور بریڈلی میز سجائے باتوں میں مصروف تھے جب شہریار ان کی طرف آیا۔ سر آئیے، آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے ہم، ڈنر شروع کریں؟ اینا خوش دلی سے مسکرائی۔ سویرا سس کدھر ہے؟ بریڈلی نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آرام کر رہی ہے، شہریار کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے روکھے لہجے میں بولا۔ سر، اینا جو اس کا موڈ بھانپ چکی تھی، اس سے پہلے وہ اس کی کلاس لیتا وہ اسے مخاطب کر گئی۔ سر، آپ کی منگنی کی خوشی میں ہم میں سے کسی نے بھی لنچ تک نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کی تقریب میں اور مس سویرا سب سے اچھے لگیں، اس لیے ہم دونوں پارلر چلی گئی تھیں۔ وہ فرفر رپورٹ دے رہی تھی۔ مس اینا، یہ آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ اس نے اینا کو خشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سر، بل تو آپ کے کارڈ سے پے کیا تھا نا، تو اس لیے سوچا آپ کو بتا دوں۔ ویسے آپ نے نوٹ کیا، مس سویرا از لوکنگ ویری گورجیس آفٹر دیٹ۔ وہ ہنکارا بھر کر خاموش ہو گیا۔ مسٹر شہریار، آپ یہ فوڈ اوپر لے جائیں، سویرا صبح سے بھوکی ہے، اسے بھی کھلائیں اور خود بھی ٹرائی کریں۔ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں۔ ویسے تکلف مت کریں، سب آپ کا ہی مال ہے۔ بریڈلی مسکراتے ہوئے ایک پلیٹ میں لوازمات رکھ کر اس کی سمت بڑھاتے ہوئے بولا۔ شہریار نے خاموشی سے پلیٹ تھامی اور کھڑا ہوا۔ ویسے برو، آپ کا ہاتھ بہت سخت ہے، بریڈلی نے شرارت سے کہا۔ کیوں، دوبارہ کھانے کا موڈ بن رہا ہے کیا؟ شہریار نے گھورا۔ بریڈلی نے ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ شہریار ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ ہے اینا، تم کیا کر رہی ہو؟ وہ سیل فون پر نمبر لگاتی اینا سے مخاطب ہوا۔ اینا نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہیلو مادام عروہ، کیسی ہیں آپ؟ اینا، تم اس وقت؟ کیا مصیبت ہے؟ میں کلب میں ہوں، لے کر ڈسٹرب کر دیا۔ عروہ ڈانس فلور سے اتر کر نیچے آئی۔ مادام، مجھے آپ سے گیسٹ لسٹ چاہیے تھی۔ تو کیا تم صبح کا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ میں کیا گیسٹ لسٹ گلے میں لٹکا کر گھومتی ہوں؟ عروہ تپ گئی۔ مادام، سر شہریار خود گیسٹ لسٹ لکھوا رہے تھے، پھر مس سویرا کو چوٹ لگ گئی تو وہ انہیں اپنے بیڈ روم میں لے گئے۔ اب آپ خود دیکھیں، اتنی رات ہو گئی ہے، میں کب تک ان کے روم سے آنے کا ویٹ کروں؟ اس لیے سوچا آپ سے ہی پوچھ لیتی ہوں۔ اینا معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی۔ شہری کدھر ہے؟ عروہ کے تو سر پر لگی تلووں پر بجھی۔ میم، وہ ادھر فارم ہاؤس میں اپنے بیڈ روم ہے، مس سویرا کے ساتھ۔ لائن کٹ چکی تھی۔ اینا نے فون بند کر کے بریڈلی کو دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اب وہ چڑیل شہریار کو فون کر کے ڈسٹرب کرے گی۔ بریڈلی ابھی بول ہی رہا تھا کہ گھاس پر سے کسی فون کی بیل سنائی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر گرا ہوا فون اٹھایا جس پر عروہ کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ سر، جب چیئر پر بیٹھے تھے یہ فون ان کی پاکٹ سے گر گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا
عروہ میڈم پر تھوڑا نمک ہی چھڑک دوں؟ اینا کھلکھلا کر ہنسی۔ سویٹ ہارٹ، تم نے تھوڑا نمک نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی مرچیں لگا دی ہیں۔ بریڈلی اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ اب صبح مزہ آئے گا، دیکھنا، یہ صبح ہوتے ہی پہنچ جائے گی۔ اینا کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ شہریار سیڑھی کے پاس پڑا سویرا کا بیگ اٹھاتے ہوئے ایک ہاتھ میں پلیٹ پکڑے ہوئے اوپر کمرے میں آیا۔ دروازہ لاک کر کے بیگ ایک کونے پر ڈالتے ہوئے وہ بیڈ کی سمت آیا تو سویرا سو چکی تھی۔ اس نے پلیٹ میز پر رکھی اور لائٹ آف کر کے زیرو بلب جلا کر خود بھی صوفے پر لیٹ گیا۔ اس کا 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا وجود کسی بھی طرح صوفے پر فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر بار بار سویرا کا بریڈلی کے ساتھ کھلکھلا کر ہنستا ہوا چہرہ اس کی نگاہوں میں آ رہا تھا۔ وہ تنگ آ کر اٹھا اور بیڈ پر جا کر تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گیا۔ برابر میں لیٹا نازک وجود اس کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ اس نے سویرا کی جانب کروٹ لی۔ پنک کرتی میں بنا دوپٹے کے اس کا خوبصورت اور دلکش وجود بے حد نمایاں تھا۔ گلابی رنگت پر گھنی سیاہ پلکوں سے سجا خوبصورت چہرہ، اس کے کالے سیاہ گھنے بال بستر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی مدھم سانسوں کا زیرو بم اور جوانی کی سرحدوں کو چھوتا نازک سراپا شہریار کے ہوش اڑائے دے رہا تھا۔ وہ ایک دلکش دوشیزہ کے روپ میں اس کے سامنے تھی، اس کی ملکیت تھی۔ وہ اس پر سارے حق رکھتا تھا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں کی آغوش میں لیا۔ سویرا نیند میں گم تھی جب اسے اپنے وجود پر کسی کی نرم گرفت اور گرم سانسوں کا احساس ہوا۔ وہ کسمسائی۔ اس سے پہلے وہ مکمل ہوش میں آ کر چیخ مارتی شہریار نے تیزی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ خاموش، میں ہوں، وہ اس کے کانوں میں بولا۔ وہ تیزی سے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی تھی کہ وہ بڑے آرام سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا اس کے اٹھنے کی کوشش ناکام کر گیا۔ پلیز ہاتھ چھوڑیں، وہ منمنائی۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں۔ کوئی پرابلم؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، میں عروہ نہیں ہوں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ نہیں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں۔ اب بس، نو مور آرگیومنٹ۔ عروہ جی خفا ہوں گی، وہ 2 روز بعد آپ کی ان سے منگنی ہے، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ مجھے الزام دیں گی۔ سویرا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔